بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں تراویح کا درس قرآن، سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کے ہر پارہ کا مختصر خلاصہ یا پھر نماز تراویح میں پڑھی گئی آیات کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا یہ عمل آپ کو قرآن پاک سے محبت عطا کرے گا۔ دوسری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اور ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو میرے ای میل پر مجھے اپنا پیغام ارسال کریں، موبائل پر کال کریں یا پھر خط و خطابت کے لیے ہمارے ایڈریس پر خط لکھیں۔ شکریہ۔ سورہ احزاب میں حکم ہو رہا ہے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی اس کو دگنا اجر ملے گا۔ آپ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اپنے گھروں میں رہا کرو اور دور جاہلیت کا بناؤ سنگار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آگے چل کے حکم ہو رہا ہے اے ایمان والو، پیغمبروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوں سوائے جب دعوت پر بلایا جائے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ حکم دے رہی ہے جو عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ حکم ہوتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سورہ سبا مکی صورت ہے۔ دوسرے رکوع میں قوم سبا کا ذکر پایا جاتا ہے، اسی بنا پر اس صورت کا نام سبا رکھا گیا ہے۔ صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ حکم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسم جب ذرہ ذرہ ہو چکے ہوں گے تو یہ کس طرح دوبارہ انسان پیدا کیا جائے گا؟ فرمایا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور اللہ نے حکم دیا ہے اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندے بھی ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، جس چیز کی طرح حکم فرماتے بِإِذْنِ اللہ تو وہ چیز فوراً مردہ بھی اٹھ جاتی۔ اسی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح ان کی روح قبض کی گئی۔ اسی صورت میں حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر حکم ہوتا ہے ہم نے تم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ سورت کے آخری رکوع میں حکم ہوتا ہے کہ ہم نے جب ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی وہ وقت بھی قریب ہے، پھر جب ان پر گھبراہٹ مسلط ہوگی نزدیک ہی پکڑنے والا پکڑ لے گا وہ دوڑ نہیں سکیں گے۔ جب ایمان لانے کی بات کریں گے تو اس وقت تو ایمان لانے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ کی صفت فاطر بیان کی گئی ہے، اسی لیے اس صورت کا نام فاطر رکھا گیا ہے۔ سورہ کا مرکزی خلاصہ توحید و آخرت کے باغیوں کے نام عام فہم اور سخت زبان میں ملامت کی گئی ہے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پوری کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں، حکم تسلیم کرتے ہیں اور انتہائی قوت رکھتے ہیں۔ مختلف پروں کے یہ فرشتے اللہ کے حکم کی بجا آوری میں لگے رہتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، انسان فقیر ہے اور اللہ مالدار ہے۔ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں مختلف ہیں، چاہے وہ رنگ ہوں، جسامت ہو یا شکل و صورت۔ پھر فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے 3 درجے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے چھپ کر اور سر عام خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایسے تاجر ہیں جن کے مال میں خسارہ نہیں۔ پھر آگے چل کر حکم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آ جاتی ہے، حالانکہ نئی مخلوق آنے والی یہ غور نہیں کرتی کہ یہاں کبھی ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خالق و رحیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات
حکم فرما رہی ہے کہ میں اپنی مخلوق کے لیے بڑا رحم والا اور کرم والا ہوں۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ آج اس صورت کی تقریباً 21 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کا آغاز یاسین سے ہے اور یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔